صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میٹھے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ایک مرتبہ پھر ہم اپنے بڑے ہی پیارے سلسلے زندگی سنوارے کے سیگمنٹ خاص لوگوں سے خاص باتیں میں حاضر ہیں، اور آج ہم انشاءاللہ نیک عمل نمبر 7 سے متعلق سنیں گے۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت یونس نے مچھلی کے پیٹ میں جب دعا مانگی تو یہ کلمات کہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ جو مسلمان ان کلمات کے ساتھ کسی مقصد کے لیے دعا مانگے تو اللہ پاک اسے قبول فرماتا ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، قرآن و احادیث میں بڑی تعداد میں اوراد و وظائف ذکر کیے گئے ہیں۔ ان کے پڑھنے سے ہمیں دینی و دنیاوی بے شمار فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ سیدی مرشدی امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ اپنے مریدین و طالبین کو وقتاً فوقتاً اوراد و وظائف عطا فرماتے رہتے ہیں۔ شجرہ عطاریہ، قادریہ، مدنی پنصورہ وغیرہ یہ بآسانی پڑھے جا سکتے ہیں۔ ان وظائف کی برکت سے بہت سے فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ آئیے اس حوالے سے ایک مدنی بہار سنتے ہیں۔ ایک اسلامی بھائی کا حلفیہ بیان کچھ یوں ہے کہ ایک رات میں اپنی گاڑی پر قدرے سنسان علاقے سے گزر رہا تھا کہ ایک چھوٹے سے پل پر سے گزرتے ہوئے اچانک ایسا لگا جیسے کوئی بہت زیادہ وزنی چیز گاڑی پر لاد دی گئی ہو۔ فل سپیڈ ہونے کے باوجود گاڑی بہت آہستہ آہستہ چل رہی تھی۔ کسی نہ کسی طرح گھر پہنچ کر جیسے ہی گاڑی سے اترا تو مجھے اپنے کندھوں پر کسی اندیکھی شے کا وزن محسوس ہوا۔ جیسے تیسے میں نے کمرے میں پہنچ کر دروازہ بند کیا اور بستر پر جا گرا۔ رات کے کم و بیش 1:30 بجے کا وقت تھا کہ میری آنکھ کھلی۔ مجھ پر ایک عجیب خوف طاری تھا۔ بہرحال میں ہمت کر کے واش روم جانے کے لیے اٹھا تو کسی اندیکھی طاقت نے میرا ہاتھ موڑ کر کمر پر لگا دیا۔ میری چیخ نکل گئی۔ اس اندیکھی شے نے ساری رات مجھے اذیت میں مبتلا رکھا۔ کبھی میری ٹانگ موڑ دی جاتی تو کبھی اٹھا کر پٹخ دیا جاتا۔ میں خوف و تکلیف میں چلاتا اور گھر والوں کو بلاتا رہا، مگر حیرت کی بات یہ تھی کہ گھر والوں کو میری آواز نہیں پہنچ رہی تھی۔ اذان فجر ہونے پر وہ نادیدہ قوت چلی گئی۔ میرا پورا جسم پھوڑے کی طرح دکھ رہا تھا۔ صبح اس خیال سے گھر میں کچھ نہ بتایا کہ خواہ مخواہ پریشان ہوں گے، گلی میں رہنے والے ایک باریش نمازی شخص کے جو دم وغیرہ کرتے تھے ان کے پاس پہنچا۔ انہوں نے استخارہ کر کے بتایا کہ سخت جان لیوا چیز تمہارے ساتھ ہے، لگتا ہے کہ تم کسی کامل پیر کے مرید ہو، اس لیے جان بچ گئی۔ اس کا علاج میرے بس میں نہیں۔ دوسری رات پھر اسی طرح تقریباً 2 بجے کے قریب کسی نادیدہ قوت نے نیند کی حالت میں بستر سے اٹھا کر نیچے پھینک دیا اور ساری رات مجھے اذیت دی جاتی رہی۔ مدد کے لیے پکارتا رہا مگر بے سود۔ دن کے وقت میں نے قریبی مزار پر حاضری دی اور آنکھیں بند کر کے عرض کی کہ حضور، میرے مرشد کا واسطہ کم از کم اتنا تو ہو کہ جو نادیدہ قوت مجھے تکلیف دیتی ہے وہ نظر آئے۔ یہ عرض کر کے جیسے ہی آنکھیں کھولیں تو برابر میں ایک بھیانک چہرے والی ایک خوفناک بلا کھڑی دیکھی، جس کے دانت سینے تک نکلے ہوئے تھے اور سر چھت کو چھو رہا تھا۔ اس کا چہرہ بے حد سیاہ تھا، وہ بڑی بڑی سرخ آنکھیں مجھے گھور رہی تھیں۔ میں گھبرا کر وہاں سے چل دیا تو وہ بلا بھی میرے ساتھ ہو لی۔ بہرحال باہر آ کر جب میں نے مزار کے احاطے میں نگاہ دوڑائی تو مجھے عجیب الخلقت مخلوق دکھائی دی، جن میں بچے بھی تھے اور لمبے قد والے مرد بھی، جن کے بال گھٹنوں تک اور چہرے انسانوں سے مختلف تھے۔ اب چونکہ وہ نادیدہ قوت ظاہر ہو چکی تھی لہٰذا سامنے آ کر میری پٹائی کیا کرتی۔ ایک صبح میں نے سبز امامہ باندھے ہوئے اسلامی بھائی کو یہ تمام معاملہ بتایا تو انہوں نے پوچھا کہ تم اپنے پیر و مرشد شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے عطا کردہ شجرہ شریف میں سے اوراد و وظائف پڑھتے ہو؟ میں نے عرض کی، پڑھنا تو دور کی بات، میرے پاس تو شجرہ بھی نہیں۔ انہوں نے مجھے شجرہ عطاریہ دیا اور تاکید کی کہ اسے اپنے پاس رکھیے اور اس میں دیے گئے اوراد و وظائف پڑھنے کا معمول بھی بنا لیجیے اور فیضان مدینہ سے تعویذات حاصل کیجیے، انشاءاللہ عز و جل اس خوفناک بلا سے نجات مل جائے گی۔ اس رات جب میں سویا تو شجرہ عطاریہ میری جیب میں تھا۔ عجیب قسم کی پراسرار آواز سے میری آنکھ کھلی تو دیکھا کہ وہ بھیانک بلا کمرے میں کھڑی ہے۔ میں چونکہ اب عادی ہو چکا تھا لہٰذا خوف میں کمی آ گئی تھی۔ میں نے محسوس کیا کہ آج وہ مجھ سے دور دور ہے، قریب آنے سے کترا رہی ہے۔ وہ بلا دور سے ہی بھیانک آواز میں کہنے لگی کہ تمہاری جیب میں کیا ہے، اس کو نکال دو، میں تمہیں کچھ نہیں کہوں گی۔ اب مجھ پر انکشاف ہوا کہ میری جیب میں شجرہ عطاریہ ہے
اور اسی کی وجہ سے اس بلا کو میرے قریب آنے کی ہمت نہیں ہو رہی۔ ساری رات وہ بلا دور دور کمرے میں ٹہلتی رہی اور جیب سے شجرہ عطاریہ نکالنے کا مشورہ دیتی رہی۔ رات میں سو تو نہ سکا مگر اس کی اذیت سے بہرحال محفوظ رہا۔ دوسرے دن فیضان مدینہ سے تعویذات لیے اور لا کر ایک تعویذ کمرے میں لٹکا دیا۔ الحمدللہ عز وجل تعویذ لٹکانے کی برکت سے اس بھیانک بلا کا کمرے میں داخلہ بھی بند ہو گیا۔ چند دن مختلف روپ میں آ کر باہر دالان سے کبھی کھڑکی سے تو کبھی آواز دیتی رہی، تعویذ ہٹا دے، تیرے بہت کام آؤں گی، مجھ سے دوستی کر لے، تجھے اب نہیں ماروں گی، وغیرہ وغیرہ۔ الحمدللہ اس بلا سے میری جان چھوٹ گئی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔